رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ کے عنوان پر ہمارا 19واں درس ہے. مشرکین اور کافرین کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمان اپنا تمام ساز و سامان اور اپنی جائیدادیں چھوڑ کر تنہا مدینہ میں پہنچے تاکہ وہاں امن و سکون کا سانس لیا جائے اور اپنے نظریے اپنے عقیدے کے مطابق وہاں عمل کیا جائے. لیکن غیر مسلم کو یہ کبھی بھی برداشت نہیں ہے کہ مسلمان سکون کا سانس لے سکے. مکہ والے آئے دن چوری ڈاکے اور حملے کر کے دہشت گردی پھیلاتے رہے اور اپنے اس ظلم و ستم کے جواز کا حوالہ یہ دیتے کہ ہم فسادی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دہشت گردی خود پھیلاتے، فساد خود برپا کیے ہوئے، اور الٹا اپنے اس ظلم کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے ظلم کو جائز قرار دینے کے لیے، درست قرار دینے کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہم ان مسلمانوں کو جو کہ فسادی ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ اوپر سے یہ دعویٰ کرتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ نے کیا ہی خوب ان کا یہ ان کا قول اور ان کا اس کا رد بیان کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جائے کہ زمین کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا نہ کرو تو قالوا انما نحن مصلحون، تو بڑے زوردار انداز میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اصلاح کرنے والے تو ہم ہی ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ بگاڑ اور فساد پیدا کرنے والے یہ لوگ، اور الٹا اپنے آپ کو امن پسند، اور جو امن پسند ہے ان کو فسادی اور بگاڑ پیدا کرنے والے یہ باور کرواتے ہیں. حالانکہ اسلام سب سے زیادہ امن پسند مذہب ہے. یہ تو حیوانات اور پرندوں پر بھی ظلم کرنا برداشت نہیں کرتا. اسلام نے اپنے ماننے والوں کی یہ تعلیمات دی ہے کہ انسان تو انسان، حیوانات پر بھی جرم نہ کیا جائے، ظلم نہ کیا جائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چڑیا کے بچے اس نے اپنی جھولی میں ڈالے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوا کہ چڑیا کے بچے بھی ہیں اور چڑیا بھی اوپر بیٹھی ہوئی ہے. اصل میں واقعہ ایسے ہوا جب اس نے جھولی میں ڈال کر لا رہا تھا، وہ چڑیا اوپر گھوم رہی تھی بیچاری. گھومتے گھومتے آخر وہ اس جھولی کے اوپر ہی آ گری، اپنے بچوں پر بیٹھ گئی. اس نے اسی طرح اوپر سے اس کو بند کر لیا اور آ کر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول ایسے میں نے چڑیا کے بچے اٹھائے، اس کی ماں گھومتی گھومتی وہ بھی اوپر آ گئی، میں نے اس کو یہ پکڑا ہوا. آپ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ چلو اس کے بچے اسی جگہ رکھ کر آؤ، تم نے اس بیچاری کو کیوں اذیت کیوں تکلیف دی ہے. یہ ہے پیغمبر اسلام جس نے اتنا امن و سکون ایک پرندوں کو بھی تکلیف دینا برداشت نہیں کیا. اسی طرح صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1955 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم کسی موذی جانور کو قتل کرو تو اس کو بھی اچھے طریقے سے قتل کرو، اذیت نہ دو. یک بار بھی اس کو مارو، سانپ ہے، بچھو ہے، اس کو مارنا ہے تو یک بار کے ایک ضرب سے مارو، اذیتیں نہ دو. اور فرمایا کہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب جانور کو ذبح کرنے لگو تو وہ بھی اچھے طریقے سے تیز چھری سے اس کا پاؤں باندھ کر
تو تیزی کے ساتھ جلدی سے اس کو ذبح کرو۔ تو جس پیغمبر نے موذی جانوروں کو قتل کرنے کے لیے بھی یہ تعلیم دی کہ اس کو اذیتیں دے کر نہ قتل کرو، جانوں کو ذبح کرنا تو اس کو اذیت نہ پہنچاؤ، تو انسانوں کو اذیتیں کیسے پہنچانے کی تعلیم دے سکتا ہے؟ تو کائنات کے اندر سب سے امن پسند اگر مذہب ہے تو اسلام ہے۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ مشرکین کافرین نے جب مسلمانوں کو انتہا درجے کی اذیت دے دی، لیکن مسلمانوں کو حکم یہی تھا کہ اپنا ہاتھ روکے رکھو، صبر کرو، برداشت کرو۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجازت دے دی۔ سورہ حج کے آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی رہی، ان پر ظلم و ستم کیے جاتے رہے، ان کو بھی اجازت دی گئی کہ تم بھی آگے سے اپنا دفاع کر سکتے ہو، آگے سے قتال کر سکتے ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر پورا قادر ہے۔ تو روز اول سے ہی یہ باطل کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اہل حق پر الزام تھوپ کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ انبیاء سے زیادہ پاک باز ہستیاں اور کون ہو سکتی ہیں؟ ان سے زیادہ امن پسند، ان سے زیادہ اتفاق و اتحاد کا درس دینے والے اور کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن پیغمبروں پر بھی مخالفوں نے طرح طرح کے الزام اور طرح طرح کے ان پر یہ الزام لگا کر کبھی ان کو قتل کرنے کے، کبھی ان کو علاقے سے نکالنے کے کس طرح کے پروگرام بنائے۔ اور یہ ہر دور میں رہا کہ امن پسند لوگوں کو، نیک اور اچھی فطرت والے لوگوں کو، ان کو اس طرح کے الزام دے کر، طرح طرح کے الزام تراشیاں دے کر ان پر حملے کرنے کی، ان کو ذلیل و خوار کرنے کے جواز نکالے گئے۔ آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، چاروں طرف دیکھ لیجئے۔ اسلام اور اسلام کو ماننے والے جو کہ امن پسند ہیں، ان پر کیسے الزام لگا کر ہیلے بہانے سے ان پر کوئی نہ کوئی حملے کا یا کوئی اور ان پر کوئی زج کرنے کا، کوئی ذلیل کرنے کا کوئی ہیلا نکالا جاتا ہے۔ اب بڑے چودھری کو کون پوچھے؟ یہ تو وہی واقعہ نا کہ اسکول کی کتابوں کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بھیڑیا اور بھیڑ کا بچہ ایک ہی ندی پر پانی پینے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اب بھیڑیے نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو اپنا لقمہ تو بنانا ہی تھا۔ اب اس نے ایک جواز تلاش کیا، بڑے گرجدار آواز سے کہنے لگا کہ تم پانی کو گدلا کیوں کر رہے ہو؟ تجھے پتہ نہیں کہ میں پانی پیتا ہوں؟ اس میمنے نے بیچارے نے معصومانہ انداز میں کہا کہ جناب پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے، میں گدلا کیسے کر سکتا ہوں؟ پانی تیری طرف سے آ رہا ہے، میرا پانی گدلا کدھر جا رہا ہے؟ اب منہ چونکہ اس کا بند ہو گیا، اب دوسرا جواز نکالا، کہنے لگا اچھا اب پتا چلا یہ تو وہی ہے نا جس نے پچھلے سال مجھے گالیاں دی تھی۔ وہ میمنہ کہنے لگا جناب میری تو عمر 6 ماہ کی ہے، میں پچھلے سال تو پیدا نہیں ہوا تھا، میں نے گالیاں کہاں سے نکالنی؟ کہتا اچھا اب پتا چلا تو نہیں تو تیری ماں ہوگی، ہمارا جھپٹ پنجا مار کے بیچارے کو گرا لیا۔ تو جنہوں نے ظلم کرنا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنے ظلم کا جواز نکالتے ہیں، الٹے سیدھے الزام کوئی نہ کوئی لگا کر بہانہ بنتا ہے نہیں بنتا، انہوں نے کوئی نہ کوئی الزام لگا ہی دینا ہوتا۔ بہرحال اسلام سے زیادہ امن پسند کائنات کے اندر اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی کہ ہمیشہ امن و سلامتی والے، اپنے ہاتھ کو روکنے والے، لیکن جب باطل نے اور باطل پرستوں نے ان کا جینا ہی حرام کر دیا، مدینہ میں جانے کے باوجود ان کو امن و سکون کا سانس نہ لینے دیا، تو پھر ان کو اجازت دی گئی کہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جہاد کا حکم مسلمانوں کو دے دیا گیا۔
جہاد یہ جہد سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مشقت اور طاقت کے ساتھ کام کرنا۔ اہل لغت کی ہاں اس سے مراد قول اور عمل کی پوری قوت صرف کر دینا، اس کو جہاد کہتے ہیں، جیسا لسان العرب اور القاموس وغیرہ والے نے یہ معنی کیا ہے۔ لفظ جہاد کا اطلاق نفس، شیطان اور فاسق لوگوں کے خلاف مجاہدہ کرنے پر یہ بولا جاتا ہے۔ نفس کے خلاف جہاد کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو شکوک و شبہات اور وسوسے شیطان ڈالے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور شیطانی وسوسوں اور اس کے خیالات میں نہ آنا، یہ جہاد ہے۔ فاسقوں سے جہاد سے مطلب کہ اپنے ہاتھ، اپنی زبان سے ان کے عقائد اور ان کے اعمال کا رد کرنا، خود ان کے عقائد کے اندر نہ آنا اور ان کے عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے پوری کی پوری کوشش کرنا، اور جو لوگ ان کے عقائد کی طرف میلان کر رہے ہیں ان کو بچانا، یہ فاسقوں کے خلاف جہاد ہے۔ تیسرا ہوتا ہے کافروں سے جہاد۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنے دل سے، حتیٰ کہ اپنے مال سے کافروں کے عقائد و نظریات کا رد کرنا۔ سب سے پہلے زبان ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ ہے، مال ہے۔ اگر یہ تمام کارگر نہیں، اتنی ہمت نہیں، تو کم از کم دل سے ان کے بارے میں نفرت رکھنا، یہ تمام کے تمام جہاد ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے دین کے سربلندی کے لیے اور اس کے نازل کردہ نظام کو اپنے آپ پر اور اپنے معاشرے پر نافذ کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنا، اور اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو اپنی جان اور مال سے ختم کرنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو اللہ کے راستہ میں نکلو، باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مال لے کر بھی اور اپنے جانیں لے کر بھی اللہ کے راستہ میں نکلو۔ تو ثابت ہوا کہ جہاد اپنی جان اور مال دونوں کو استعمال کر دینا حق کے راستے میں، اس کو کہتے ہیں۔ اسلام میں جو جہاد ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خون خرابہ کیا جائے، خون ریزی کی جائے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اصل کے اندر پروپوگنڈا کر کے اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہے ان کو بھی ایک غلط رنگ دے دیا گیا ہے۔ بلکہ جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقوام عالم کو عدل و انصاف، امن و امان، مہذب معاشرت کی راہ دکھلانا، اور غیر اللہ کی بندگی، ظلم، سفاکی، ناپاکی اور شیطانیت سے معاشرے کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے خاتمہ کے لیے اور عدل کے قیام کے لیے جب تمام تدابیر ناکام ہو جائیں تو ناگزیر صورت میں انتہائی مجبوری کی شکل کے اندر قتال بھی کرنا، یہ ہے جہاد کا معنی۔ قتال سب سے آخری درجہ جب کوئی بھی چارہ کار نہ ہو، ورنہ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ ابتدا ہی سے قتال شروع کر دیا جائے۔ تو اصل کے اندر جہاد کا مطلب امن و امان، عدل و انصاف، اور اسی طرح ظلم، ان چیزوں کو قائم کرنا اور ہر قسم کے ظلم و ستم کو ختم کرنا، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے۔ اگر اس کے باوجود کوئی یہ اپنے ظلم و ستم سے باز نہ ہے، پھر اپنی طاقت اور قوت کو بھی استعمال کرنا، یہ تمام کے تمام جہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانہ کے اندر جہاد کے یہی طریقے تھے۔ باقی راہ کے تال جو آخری حربہ استعمال کیا جاتا ہے، تو نبی کے زمانے کے اندر اس طرح کے دو قسم کے آپ نے مہمات، جو جنگی مہمات ہیں وہ تیار کی ہیں۔ ایک کو سرایا کہا جاتا ہے اور دوسرے کو غزوات۔ سرایا یہ سریۃ کی جمع ہے، اس سے مراد وہ فوجی دستہ جو آپ نے تیار کر کے آگے بھیجا، خود آپ نے اس کے اندر شرکت نہیں کی، اس کو
سریہ یا سرایا کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کی تعداد 70 اور بعد 77 کے قریب بیان کی ہے۔ اتنے سرایا آپ نے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیے۔ دیکھیے سیرت انسائکلوپیڈیا جلد 5 صفحہ 338۔ غزوات یہ غزواتن کی جمع، اس سے مراد وہ جنگی مہم جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود اس میں شریک ہوئے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زیادہ سے زیادہ 27 غزوات پیش آئی ہیں، اور ان 27 غزوات کے اندر بھی صرف 9 کے اندر جنگ یعنی قتال والی شکل پیش آئی ہے، باقیوں کے اندر نہیں۔ 9 جن کے اندر آگے سے مقابلہ ہوا ہے، ان میں سے جو وہ 9 جو مندرجہ ذیل ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد، خندق، قریظہ، مستلق، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف۔ یہ ہیں وہ مشہور 9 جنگیں جن کے اندر دوسروں کے ساتھ ایک جنگی کیفیت آپس کے اندر مقابلہ بازی ہوئی ہے۔ باقی جو اس کے علاوہ ہیں ان کے اندر صرف آپ سفر کر کے گئے ضرور ہیں، لیکن آگے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا۔ سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ تو اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غزوات ہیں جن کے اندر آپ نے شرکت کی اور ان کے اندر حق اور باطل والوں کا مقابلہ ہوا، اس کی تھوڑی سی رویداد مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنگ بدر۔ جنگ بدر کا پہلے سبب جاننا لازمی ہے۔ کافروں کی تکالیف سے تنگ آ کر جب مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے کا رخ کیا تو یقیناً مسلمان اپنی جان لے کر بڑی بمشکل نکلے، اپنی جائیدادوں کو، اپنے مکانوں کو، اپنے سارے کاروباروں کو وہاں چھوڑ آئے۔ رات کے اندھیروں میں چھپ چھپا کر وہ تنگ تنہا وہاں سے نکلے۔ جب مسلمان وہاں سے آئے تو کافرین مشرکین نے ان کی جائیدادوں پر، ان کے دکانوں مکانوں پر، ان کی تمام جائیدادوں پر قبضے جما لیے۔ اس کے باوجود مشرکین آئے دن مسلمانوں پر مدینہ کے گرد و نواح میں چکر لگاتے، حملے کرتے۔ اگر کوئی اپنی بکریاں، اپنے اونٹ چرا رہا تو اس کو کسی کو شہید کر دیا، اس کا مال لے کر بھاگ نکلے، کسی کو دھمکیاں لگا دی، کچھ اور اس طرح کی شرارتیں اور خباستیں کرتے رہے۔ آخر کار ان مشرکین نے ایک حتمی فیصلہ کیا۔ حتمی فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا بالکل ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ اب اس کے لیے کہ ایک بڑی جنگ کی جائے، بڑا مقابلہ کیا جائے، ان کا نام و نشان ختم کیا جائے، تو صاف ظاہر اس کے لیے ایک بڑی رقم کی، بڑی دولت کی ضرورت ہے۔ جنگ کے اندر دولت جو ہے یہ بنیادی چیز ہوتی ہے۔ اب انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ مسلمانوں کی جائیدادوں پر جو قبضے کیے گئے ہیں ان کو بیچا جائے۔ جس جس کے قبضے میں وہ جائیداد ہے، مسلمان کی دکان ہے، مکان ہے، جو بھی چیز ہے، ان کو بیچا جائے۔ بیچ کر فروخت کر کے اس کی جو قیمت ہے وہ تجارت میں لگائی جائے۔ تجارت میں جو اصل راس ہے، اصل مال ہے، وہ تو جس کے قبضے میں وہ جگہ تھی وہ اس کو واپس کر دی جائے، اور اسے ہونے والا جو منافع ہے وہ تمام کے تمام جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ مسلمانوں کی جائیدادیں انہی کو بیچ کر انہی مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے، اور وہ جو اس کا منافع ہوگا وہ استعمال کریں، جو اصل زر ہوگا وہ قابض لوگوں کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ مشرکین کافرین نے ایک پروگرام مرتب کیا۔ چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کو، جو اس وقت مسلمان نہ تھا اور کافروں کا بڑا کمانڈر تھا، اس کی قیادت میں ملک شام کی طرف ایک بڑا قافلہ روانہ کیا، اور جس میں تقریباً 1000 اونٹ اس میں تھے۔
1000 اونٹ جو مال سے لدا ہوا مکہ سے وہ شام کی طرف روانہ کیا، اور اس 1000 اونٹ پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان تھا۔ 50,000 دینار یہ آج کے دور میں 252 کلو سونا بنے گا۔ 262 کلو سونا، اتنی مالیت کا یہ قافلہ تجارت کے لیے جا رہا ہے، اور اس کی جو حاصل ہونے والی منفعت ہے وہ تمام کتاب مسلمان کے خلاف استعمال کرنے پر ایکا کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی ایک سنہری موقع تھا کہ یہ مدینہ کے قریب سے قافلہ گزرتا تھا کہ جب انہوں نے ان کے زمینوں پر قبضے کر لیے، مکانوں دکانوں پر قبضے کر لیے، اور اپنی محنت مشقت سے کمائی جو ہے وہ بھی ساتھ نہیں لانے دی، اور اب اسی کو بیچ کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب گزر بھی مسلمانوں کے شہر کے قریب سے ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ سنہری موقع تھا وہ اپنی قبضے میں کی ہوئی جائیدادوں کا بدلہ لیں، اور اسی طرح وہ جس طاقت کے بلبوتے پر ہمارا نام و نشان ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی اقتصادی قوت کو کمزور کریں، تو کیونکہ دولت تو یہ جنگ کا ایک بنیادی پہیہ ہوتا ہے، اس کو جام کریں، یہ ہمیں قریب سے گزرے اور اس طرح کے ہمارے خلاف پروگرام بھی بنائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام حالات کا جائزہ لیا، اور جائزہ لے کر آپ نے ان کا راستہ روکنے کا پروگرام بنایا۔ آپ نے صرف 150 کے قریب 150 کے لگ بھگ ساتھیوں کو ساتھ لیا تاکہ ان کا راستہ روکا جائے۔ جب آپ البشیرہ مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ آگے گزر چکا ہے، نکل چکا ہے۔ جب نکل چکا تو اب آپ واپس آئے، اور پروگرام یہ بنایا کہ جب یہ شام سے واپس آئیں گے اس وقت ان کا راستہ روکا جائے گا۔ چنانچہ آپ اس انتظار میں رہے، اور آپ نے دائیں بائیں اپنے آدمی بھی بھیجے ہوئے جو تمام کی تمام خبریں آپ کو دے رہے تھے۔ تو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا ہے تو آپ تقریباً 313 کے قریب 313 ساتھی لے کر آگے ان کا راستہ روکنے کے لیے نکلے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور باقی جنگی اسلحہ بھی بالکل معمولی قسم کا تھا، اس لیے کہ نہ جنگ کا کوئی ارادہ تھا، نہ کوئی پروگرام تھا، نہ کوئی اس نظریے سے نکلے تھے۔ مقصد صرف ان کا راستہ روکنا تھا کہ تاکہ یہ دولت کما کر جو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا راستہ روکا جائے، ان کی یہ طاقت اور قوت ختم کی جائے، اور ہماری جو جائیدادیں لوٹ کر انہی کو بیچ کر یہ ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ان سے واپس لے کر اپنا جو انہوں نے ہمارا نقصان کیا ہے اس کا ہم بدلہ بھی لے لیں، اپنی جائیدادوں کو واپس لے لیں۔ چنانچہ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ کوئی خطرہ ہے تو وہ اصل راستہ چھوڑ کر ساحلی علاقہ اس نے اختیار کیا، اور اس طرح بڑے محفوظ طریقے سے وہ مکہ میں سلامتی سے پہنچ گیا۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے مسلمانوں نے یہ پروگرام بنایا ہے، تو ابو جہل جو ہے بڑے تکبر اور فخر کرتا ہوا ایک بڑا لشکر 1000 کے قریب اس نے جمع کیا اور مقابلے کے لیے نے تیاری کی۔ ابو سفیان نے پیچھے سے پیغام بھی بھیج دیا کہ ہم امن و سلامتی سے پہنچ گئے ہیں، آپ واپس آ جائیں، لیکن ابو جہل کے گردن میں سریا آیا ہوا تھا، وہ طرح طرح کی ڈینگے مارتا ہوا کہ آج ہم یہ کریں گے، فلاں کریں گے، ان مسلمانوں کو ضرورت ہوئی کیوں ہمارا راستہ روکنے کی، ہم فلاں کر کے آئیں گے، فلاں کر کے آئیں گے، یہ تمام کچھ کرتے ہوئے وہ مقابلے کے لیے آیا، اور بدر کے مقام پر مسلمان ایک طرف مسلمان ہے، دوسری طرف یہ مشرکین ہیں، ایک مقابلہ ہوا۔ یہ کہ وہ اسباب جن اسباب کی وجہ سے یہ جنگ بدر ہوئی ہے۔ اس کے اندر بات بالکل واضح ہے کہ اس کے اندر
مسلمان اپنا حق وصول کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف دولت استعمال کر کے ان کا نام و نشان ختم کرنا چاہتے تھے، ان کی وہ قوت کمزور کرنا چاہتے تھے۔ جو لوگ اسلام اور اسلام کے اہل اسلام کے خلاف ادھار کھائے بیٹھے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے دلوں کے بغض اور نفرتیں نکالنے کے لیے ہر معاملے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر الٹے سیدھے الزام دھرتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے طرح طرح کے نعوذ باللہ کتنے بےہودہ قسم کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی پیغمبر ان کے پیغمبر نے ڈکیٹی اور لوٹ مار کرنے کا پروگرام بنایا، ان کا راستہ روکا، ان کا مال چھیننا چاہتے تھے۔ یہ اس طرح کے بےہودہ قسم کے اعتراضات، حالانکہ جو انہوں نے ظلم و ستم کیے اور آگے مسلمانوں کا نام و نشان ختم کرنا چاہتے تھے، اس کا اپنا ایک دفاع ہے، تو کیا یہ آدمی اپنا دفاع بھی نہ کرے؟ بدر یہ جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں تقریباً یہ 155 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑوں کے وسط میں ایک میدان کا نام ہے، جو تقریباً 8 کلومیٹر لمبا اور 5 کلومیٹر چوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک مختصر سی جماعت لے کر 12 رمضان 2 ہجری کو آپ نے بدر کی طرف روانگی کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرہ وبرہ پر پہنچے تو ایک مشرک پیچھے سے آ پہنچا، اور وہ بڑا بہادر، بڑا جنگجو اور بڑی شجاعت والا مشہور تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ بھی مجھے بھی آپ اپنے ساتھ ملائیں، میں تمہارے ساتھ تمہارا تعاون کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آگے سے تمہیں جو مال ملے اس میں سے میرا حصہ مجھے دینا۔ یہ اس مشرک نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کیا تو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، نہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، نہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فرض فلا استعین بمشرک، اور میں کہا کہ چل واپس لو، میں کسی مشرک سے تعاون نہیں لے سکتا۔ تھوڑی دور آگے گئے تو وہ مشرک پھر پیچھے سے آ ملا، پھر اس نے وہی بات کہی۔ آپ نے وہی بات پوچھی، اس نے نفی انکار کیا، تو آپ نے پھر بھی اس کو واپس کر دیا۔ جب البیداء جگہ پر آپ پہنچے تو تیسری مرتبہ وہ مشرک پھر آیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ جب اس نے ایمان لانے کا اقرار کیا، ایمان لایا، تب آپ نے اس کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ یہ تمام واقعہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1817 اور ابو داؤد کے حدیث نمبر 2732 میں مذکور ہے۔ یہ بات بالکل اب واضح ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ بندوں کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی صفات غیروں کو دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، وہ اہل اسلام کے راز بتلانے میں دوسروں کو ہچکچاہٹ کیسے محسوس کرے گا؟ تو ثابت یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے کہ کسی غیر مسلم کو ایک مسلم ریاست میں مسلم ملت کے ان کے ساتھ اس طرح شریک کرنا کہ ان کے راز میں اس کو معلوم ہو جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا قافلہ اس انداز میں بدر کے مقام پر پہنچا۔ یہاں ایک بڑا اہم واقعہ جو صحیح مسلم کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے کہ جب آپ مدینہ سے بدر کی طرف نکل چکے تھے تو حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حسین رضی اللہ عنہما یہ پیچھے سے آ کر ملے، اور آ کر انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول، جب ہم آ رہے تھے نا مدینہ کی طرف تو ہمیں مشرکین نے ہمیں گھیر لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تم محمد کا تعاون کرنے کے لیے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا اس معاملے کا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا آپ جو آگے نکلے ہوئے ہیں کوئی ایسا مقابلہ وغیرہ ہے، تو ہم نے کہا کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے،
ہم تو صرف مدینہ میں جا رہے ہیں، یسرب میں جا رہے ہیں، ہم کوئی ان کا تعاون کرنے کے لیے اور یہ فلاں کرنے کے لیے ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے پھر ہم سے ایک وعدہ لیا، انہوں نے کہا کہ وعدہ کرو کہ تم نے محمد کا ساتھ نہیں دینا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ وعدہ کرو گے تو ہم چھوڑتے ہیں ورنہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون نہیں کریں گے، چنانچہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ جب ہم مدینہ میں پہنچے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ ادھر بدر کی طرف نکلے ہوئے، اب ہم بھی پیچھے آ کر ملے ہیں۔ اب آپ فرمائیں، بتلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر آگے چلیں مقابلے کے لیے یا کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ آپ نے پوچھا کیا تم نے وعدہ کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے وعدہ کر لیا تھا۔ آپ نے کہا پھر آپ واپس چلے جائیں، جب آپ نے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کی وفا کریں، وعدے کے خلاف نہ کریں، آپ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو واپس کر دیا، حالانکہ ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی اور وعدہ بھی غیر مسلم سے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وعدے کی وفا آپ نے ان دونوں کو واپس کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الجہاد میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ وعدے کی وفا، کسی سے جھوٹ، کسی سے دغا، کسی سے فراڈ، کسی سے غلط بیانی، ایسے موقع پر، نازک موقع پر بھی آپ نے ان کو ساتھ نہیں ملایا بلکہ وعدے کی وفا کے لیے واپس کر دیا۔ ادھر دوسری طرف قریشیوں کا لشکر جو ہے، جو بڑی تیاری کے ساتھ بڑے دم دما کر وہ آ رہے ہیں، تو چونکہ ابو سفیان نے پیچھے سے پیغام بھیجا تھا کہ آپ واپس آئیں، ہم خیر و سلامتی سے پہنچ گئے ہیں، لیکن ابو جہل اور اس کے چند ساتھی جو بڑے تکبر میں آئے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں تک پہنچیں گے، ہم ان کے ساتھ ایسے ایسے کریں گے، ان کی جائیدادوں کو لوٹ کر لائیں گے، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا کر لائیں گے۔ بڑے تکبر سے نکلے، جی تک سورۃ الانفال کی آیت نمبر 47 میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ۔ وہ اپنے گھروں سے بڑے اتراتے ہوئے، بڑے تکبر کرتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھلاتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے۔ صحابہ کرام تو مدینہ سے وہ ایک تجارتی قافلے کی تلاش اور اپنے دفاع کے لیے نکلے تھے، جنگ کا تو کوئی ذہن ہی نہ تھا، لیکن اہل مکہ کو مسلمانوں کے اس اقدام نے بھی بڑا مضطرب اور پریشان کر رکھا تھا کہ یہ اپنی دفاع کے لیے بھی کیوں نکلے، بس یہ تو اپنے ہاتھ باندھ کر گردن جھکا کر ہمارے سامنے رہے، ہم ان کو زندہ رہنے کا حق دیں یا نہ دیں، یہ ہمارے سامنے آنکھیں نکال کر ہمیں کیوں دیکھیں۔ یہ ہمیشہ کفر کا اور باطل کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اسلام اور اہل اسلام ہمیشہ گردن جھکا کر ان کے سامنے رہے، حتیٰ کہ یہ اپنے حقوق کا مطالبہ بھی نہ کر سکے۔ یہ تھے وہ اسباب۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ایک طرف بدر کے ایک کنارے پر مشرکین کی جماعتیں آ لگی ہیں، دوسرے کنارے پر مسلمان پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح اتفاق سے یہ دونوں کے درمیان آپس کا مقابلہ ہو گیا، جس تک سورہ انفال کی آیت نمبر 42 میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا مَفْعُولًا۔ اگر تم یہ جنگ کا آپس میں وعدہ کر کے آپس کے اندر طے کر کے آتے تو پھر تمہارا یہ معاملہ نہ ہو ہی نہ سکتا، پھر تم ایک جگہ نہ، اللہ چاہتا تھا کہ اس طریقے سے تمہارا آپس میں مقابلہ کرے اور حق اور باطل کو بالکل واضح کر دے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس جنگ کے اندر کیسے اللہ نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا۔ چنانچہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگہ کا، جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا، اس کا چکر لگایا اور آپ اشارہ کر کے ہاتھ سے بتلاتے جا رہے تھے کہ فلاں جگہ پر کل فلاں مشرک، فلاں کافر قتل ہوگا، فلاں جگہ پر فلاں جگہ فلاں ہوگا۔ چنانچہ جہاں آپ نے جس کا نام لے کر کہا تھا کہ فلاں مر کر گرا پڑا ہوگا، بے عین ہی اسی جگہ اگلے دنوں کافر قتل ہوا پڑا تھا۔
صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1779. چنانچہ اگلے دن 17 رمضان 2 ہجری کو دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کی، جس تک صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2915 کے اندر اس کا تذکرہ ہے. چنانچہ سب سے پہلے مکہ والوں کی طرف سے 3 بڑے پہلوان، بڑے کمانڈر جن کو اپنی طاقت اور قوت پر بڑا گمانڈ تھا، سب سے پہلے وہ مقابلے کے لیے نکلے. ان میں سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ یہ میدان میں آئے اور آ کر انہوں نے دعوت مبارزت اور چیلنج کیا کہ ہے کہ ہمارے مقابلے کا. تو ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جس تک صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3965 میں اس کا تذکرہ. چنانچہ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے پہلے ہی بار میں اپنے مد مقبل ان کو چیر کر رکھ دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مد مقابل جو عتبہ تھا، ان کا آپس کے اندر مقابلہ ہوا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ٹخنے پر یا ان کے گھٹنے پر ان کی تلوار گھوم کر آ لگی، جس سے ان کا زخم ہو گیا. زخمی ہونے کی وجہ سے جب حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہمارا ساتھی زخمی ہو گیا ہے، تو یہ دونوں پھر اس دشمن پر عتبہ پر پلٹ پڑے اور اس کو بھی ختم کر کے رکھ دیا اور اپنے ساتھی کو یہ اٹھا کر واپس لیے. جب مشرکین نے دیکھے کہ ان کے 3 بڑے کمانڈر، بڑے جرنیل جن پر ان کو بڑا اعتماد تھا، وہ تینوں کے تینوں چند لمحوں کے اندر ختم کر دیے گئے ہیں اور ان کو 2 حصوں میں چیر کر رکھ دیا گیا ہے. اس میں وہ طیش میں آئے تو دونوں جماعتیں آپس کے اندر مقابلے کے لیے دوڑ پڑی. پھر خوب جم کر ان کا مقابلہ ہوا. مسلمان اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن ایمانی قوت اور طاقت اس نے پھر ایسی ہمت دلائی ہے کہ مسلمانوں نے ڈٹ کر ایسا تابڑ توڑ حملہ کیا ہے، انہوں کی صفیں کے صفیں بچھا دی اور 313 نے وہ 1000 کے لشکر کو وہ ناکوں چنے چبائی ہیں کہ ان کے 70 بڑے بڑے سردار جب وہ قتل ہو گئے اور 70 کو قید کر لیا گیا اور باقی جان بچا کر بڑی مشکل سے وہاں سے فرار ہوئے. پوری تفصیل دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 240. چنانچہ جب ان کے 70 آدمی قتل ہوئے تو مسلمانوں کی فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. کافر جو ہے وہ باقی بھاگ چکے ہیں. اگلے دن آپ اسی میدان کا آپ نے چکر لگایا اور جن کے آپ نے نشاندہی کی تھی وہ باقی اسی جگہ قتل ہوئے تھے. ان میں سے بڑے بڑے چودھری اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، آپ نے کہا کہ ان کو گھسیٹو اور بدر کا یہ گندا پرانا کنواں اس کے اندر پھینکو. چنانچہ ان 24 کے قریب سرداروں کو گھسیٹ کر کنویں کے اندر پھینک دیا گیا. جب کنویں کے اندر پھینکا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنویں کے اوپر جا کر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا فَإِنَّا وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، جو ہمارے رب نے ہم سے فتح کا، نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ اللہ نے وعدہ پورا کر دکھلایا. وہ ہم نے اللہ کا وعدہ جو اللہ نے ہم سے کیا تھا پورا ہو چکا، ہم نے پا لیا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اے مشرکو اور کافرو تم بتلاؤ جو تم سے وعدہ تھا ذلت کا، رسوائی کا، تباہی اور بربادی کا، کیا تم نے بھی پا لیا؟ جب آپ نے یہ الفاظ فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، کہنے کہ اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن کے اندر روح ہی نہیں ہے، جن کے اندر جان نہیں، قتل ہوئے پڑے، آپ ان سے بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكن لا يجيبون. آپ نے فرمایا کہ وہ یہ لوگ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3976 ہے. اس کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان مردہ کافروں
جو کنویں کے اندر پھینکے ہوئے تھے ان کو یہ سنانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے بعد ان کو سنائی۔ باقی اصول اپنی جگہ، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس پر آپ نے کئی وجود لگا کر یہ فرمایا تھا، کیا فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ اور اس کے راوی جو ہیں اس حدیث کے وہ فرماتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے کہ اللہ نے ان مشرکین کو زجر و توبیخ، ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے نبی کی یہ بات سنائی تھی۔ اب اس سے بعد کا یہ مفہوم کشید کرنا کہ مردے سنتے ہیں، اگر کلیب بدر میں بدر کے کنویں کے اندر مشرکین نے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے، انہوں نے نبی کی بات سن لی تو باقی بھی سنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسے عجیب عقیدہ ہے۔ اگر یہی دلیل ہے کہ کلیب بدر کے کافروں نے سنا تو پھر عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ ہر قبر والا وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، نیک ہے، بد ہے، ہر ایک سنتا ہے۔ حالانکہ یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں۔ عقیدہ کیا رکھا ہے کہ جو اولیاء، شہداء، نیک اور صالح وہ سنتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ مشرکین کافرین جو قتل ہو گئے تھے بدر میں، انہوں نے نبی کی بات سنی، دلیل وہ ہے۔ اور عقیدہ یہ کہ صرف اور اولیاء سنتے ہیں، پھر عقیدہ یہ بنانا چاہیے کہ ہر ایک سنتا ہے۔ اصل کہتے بات یہ ہے کہ جتنی قیود لگائی جائے مفہوم اتنا محدود ہوتا ہے۔ آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ مردے سنتے ہیں، آپ نے کئی قیدیں لگا کر کہا کہ یہ لوگ اس وقت میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ صرف یہی لوگ، ہر ایک مردہ نہیں، صرف یہی، صرف میری بات، تمہاری باتیں نہیں سنتے، میری بات۔ اس وقت الان کے لفظ ایک روایت میں ہے، اس وقت کیا مطلب؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ میری بات بھی نہیں سنیں گے، اس وقت جو میں باتیں کر رہا ہوں۔ جتنی وجود بڑھتی جائیں اس کے جملے کا مفہوم محدود ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ ضرب زید ناصرا، زید نے ناصر کو مارا، اس کا مطلب کہ زید کی مار صرف ناصر پر بند ہے۔ اگر میں ایک قید اور بڑھا دوں، اگر اتنا کہتا کہ ضرب زید، زید نے مارا کس کو؟ اسلم کو، اکرم کو، طلحہ کو، زبیر کو، ناصر کو، خالد کو، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ذکر نہیں ہے تو بات عام ہے۔ لیکن جب کہہ دیا کہ ناصرن خالدن، کسی ایک کا ذکر کیا تو زید کی مار صرف اس ایک پر بند ہوگی۔ ایک قید اور بڑھا دیں کہ ضرب زید ناصرا صباحا، کہ زید نے ناصر کو صبح کے وقت مارا۔ کیا بنا؟ زید نے صرف ناصر کو مارا اور صرف صبح کے وقت، باقی وقت بھی نکل گئے، باقی افراد بھی۔ ایک قید اور بھی لگا دیں کہ ضرب زید ناصرا صباحا فی المیدان، کیا مطلب کہ صرف میدان کے اندر مارا ہے، کمرے میں نہیں، مسجد میں نہیں، بازار میں نہیں، صرف میدان محدود ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ صرف زید نے صرف ناصر کو صرف صبح کے وقت صرف میدان میں، اور آگے قیود بڑھتے جائیں، فلاں دن فلاں ٹائم، اتنی وہ محدود ہوتا جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیود لگا کر یہ فرمایا کہ کیا فرمایا کہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، کہ یہ تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ اور ایک روایت کے لفظ جیسے بتلایا کہ الان، اس وقت میں جو ان سے بات کر رہا ہوں۔ اور یہی معاملہ کارا نیال والا ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد واپس آئے تو جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، صرف وہی مردہ جس کو دفن کیا، دیگر مردے نہیں، اور وہ بھی جوتوں کے بعد، دیگر آوازیں نہیں، اور وہ بھی جو واپس آنے والے انہیں کی، اگر 10 منٹ بعد وہ بھی آ کر دوبارہ چلے گے تو پھر ان کی بھی نہیں سنے گا۔ تو یہ صرف قیود لگا کر ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے، ورنہ یہ کشید کرنا
کہ فوت ہونے والے وہ تمام آنے والوں کی سنتے ہیں، ان کی سناتے ہیں، دلوں کے حالات سے واقف ہے، یہ اس سے کشید کرنا، یہ مسئلہ نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے ساتھ اس طرح بات کی، اور نتیجہ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر اگرچہ مسلمانوں کی تعداد انتہائی قلیل تھی، کافروں کی بہت زیادہ تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا غلبہ دیا کہ قیامت تک یہ حق اور باطل کے درمیان یہ واضح فرق ہو گئے۔ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان تمام مراحل کے اندر امن والا ہے، جنگ والا ہے، اپنوں کے ساتھ معاملہ ہے، پرایوں کے ساتھ معاملہ ہے، اسوہ رسول کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔